دے، گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، امن دے دے۔ سب سے بڑی چیز امن ہے۔ امن ایک اتنی یعنی پرسکون چیز ہے کہ آپ امن سے رہیں۔ اگر محلے میں بھی دشمنی ہو جائے تو آپ کا امن ختم ہو گیا، آپ کی نیند ختم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یار پتہ نہیں کل کیا ہوگا، فلاں دشمن ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، تو ایک مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ جہاں ملکوں کا حال یہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ ہم یا ہمارے حکمران یا ہمارے سیاستدان اگر وہ حکمت سے کام لیتے رہیں گے کہ جی یہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے، فلاں حکمت ہے، دماغ کا حکمت ہے، حالات ایسے ہیں، فلاں ہے، دماغ، تمہیں حالات سے کیا ہے؟ تم اپنے رسول کی اتباع کرو، بس وہ پتھر کی لکیر ہے، جب کھینچ دی تو کھینچ دی۔ ایمان، ایقان، احسان، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان تینوں کا ہونا شرط ہے، لازمی ہے۔ جب آپ کو ایقان ہی حاصل نہیں تو ایقان کس کو کہتے ہیں؟ ایقان یقین کامل کو کہتے ہیں۔ اور مسلمان کا یقین کیا ہے کہ اس وقت دن ہے، اگر اللہ اور اس کا رسول یہ کہہ دے کہ نہیں یہ رات ہے تو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ رات ہی ہے۔ تو پھر یہ روشنی کیوں ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے نہیں۔ اور اگر رات ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ دن ہی ہے۔ پھر رات کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ہماری آنکھیں بند ہے دن۔ خداوند کریم مسلمانوں کو اور خاص کر حکمرانوں کو اور خاص کر علماء اور مشائخین کو اور عوام الناس کو اللہ تعالیٰ وہ ایقان نصیب فرمائے ہمیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم اپنا خود نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ یقین ہم خود چاہیں بھی کہ ہم خود پیدا کر لیں تو ہم صرف طلب رکھ سکتے ہیں، یا اللہ ہماری طلب ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے عطا فرما۔ اور وہ یقین، وہ ایقان، وہ کیا چیز ہے؟ اس کو میں آپ کو تھوڑے سے اس میں اس کا ایک نقشہ دکھاتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، میں عرش عظیم پر گیا، میں نے اللہ سے کلام کیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، قرآن سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ذات ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑا سا حصہ
یعنی پلک جھپکنے میں، یہ جو پلک ہم جھپکتے ہیں اتنے ٹائم میں. یعنی اتنا ٹائم گزرا تھا کہ جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا، رکا نہیں تھا. جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے واپس آئے تو وہ بستر ابھی گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. دروازہ جو آپ نے بند کیا تھا وہ کنڈی جو ہلی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی، ابھی رکی نہیں تھی. یعنی دنیا میں تو اتنا سا ٹائم گزرا. اور وہاں بعض روایات کے مطابق 18 سال، بعض روایات میں 18,000 سال وہاں گزرے. تو جب یہ خبر پہنچی تو ابو جہل تو دشمن تھا، تو بڑی تکلیف تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکے سے باہر کہیں تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے تھے. جب آپ واپس آئے تو ابو جہل نے راستے میں روک لیا اور کہا کہ اے صدیق اکبر، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں پوچھو. تو میں دیکھیں آپ قریش کے سردار بھی ہیں، آپ ایک بہت اچھے تاجر بھی ہیں، تاجر آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ عقل مند بھی ہیں. اکثر لوگ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں اور آپ جو مشورہ دیتے ہیں وہ معقول ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. میں بھی آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں. ہاں بتاؤ. فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یعنی پل بھر میں آسمانوں پر گیا، بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پر گیا، پھر عرش عظیم پر گیا، پھر میں نے اللہ سے پہنچ گیا، اور پھر جب میں واپس آیا تو ٹائم وہی تھا، یعنی ٹائم نہیں گزرا تھا ابھی یہاں دنیا میں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے. عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے، عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے. جب ابو جہل نے دیکھا کہ میں نے ان کو پکا کر لیا ہے اور یہ سب سے بڑے دوست ہیں ان کے حضور کے، تو فرمایا پتہ ہے یہ بات کس نے بولی ہے؟ کس نے بولی ہے؟ بولا وہ جو آپ کے دوست ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے بولا ہے. آپ مسکرائے. فرمایا اچھا انہوں نے بولا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا اگر انہوں نے بولا ہے تو پھر ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے. ارے ایک ایسی بات، ابھی تو آپ بول رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے، بولا میں تو بولا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے، حضور نے بولا ہے، تو وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ان کا بولنا برحق ہے. اس کو ایمان اور یقین کہتے ہیں. آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. آج ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں پارٹی کے لیے. آج ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اپنی جماعت کے لیے، جو جماعت بھی سیاسی جماعت ہو.
کوئی بھی سیاسی جماعت، سیاسی کارکن ہو، وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اور ہوا نے تو دیکھو کتنا ہم نیچے گر گئے، ہم کتنے نیچے آ گئے ہیں۔